السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ساری مشرف این ایس سی ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ نے یوٹیوب کا جو تھمبنیل دیکھا وہ صحیح دیکھا۔ میں آج آپ کو ایک ایسا بہترین طریقہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اقتباس کی جو 15 سوال ہوتے ہیں اس میں سے یقین مانیے کہ آپ اگر صحیح طریقے کے ساتھ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، تو آپ 15 میں سے 15 نمبر بالکل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے تو ہم آپ کے سامنے وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ اقتباس کے جو نمبر ہیں وہ پورے کے پورے حاصل کر سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اقتباس کو بنانے کا دوستو طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے پیپر 1 میں، اگر آپ نے لینگویج 1 میں اردو کو رکھا ہے یا کسی بھی بھاشا کو رکھا ہے تو آپ کو 2 پیسیج ملتا ہے، ایک گد اور دوسرا پد، ہے نا۔ اردو میں نثر اور نظم کہتے ہیں۔ تو ایک آپ کو نثر ملے گا یعنی کہانی ٹائپ کی، دوسرا نظم یعنی کویتا ٹائپ کی۔ اور اگر آپ نے لینگویج 2 میں رکھا ہے کسی بھاشا کو تو وہاں پر صرف 2 گد ملتا ہے، یعنی جو 2 کہانی ٹائپ کی جو ہے کا جو پیسیج ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ تو میں نے آج آپ کے اس ڈیمو کے لیے ایک گد اور ایک پد دونوں کا انتخاب کیا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ، چاہے لینگویج 1 ہو چاہے لینگویج 2 ہو، آپ اس میتھڈ کو، اس ودھی کو استعمال کر کے آسانی کے ساتھ آپ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے دیکھیے ایک گد ہے نا، جس کو ہم اردو میں نثر کہتے ہیں، ہے نا، اور نثر اور نظم کو ملا کے ہم اقتباس کہتے ہیں، پیسیج کہتے ہیں۔ تو ایک پیسیج ہمارے سامنے ہے، ہدایات کو ہم کو پڑھ لینا ہے، چونکہ وہاں پہ دیا ہوا رہتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک کے سوالات کو حل کرنے ہیں۔ تو ہدایات ہے، نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل کہتے ہیں الٹرنیٹیو کو، ویکلپک کو، اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے، چین کیجیے۔ اب ہم لوگ کرتے کیا ہے جنرلی کہ پیسیج کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوال کو پڑھتے ہیں، پھر سوال کو پڑھنے کے بعد پھر پیسیج پہ آتے ہیں، جس سے ہمارا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سوال پہ پہنچ جائیں گے اور سوال کو پڑھتے جائیں گے۔ پھر میں بھی طریقہ بتا رہا ہوں، جیسے میں سوال پہ پہنچ گیا۔ اب ہم 91 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو مطالعے کا شوق کب سے تھا؟ 1 لڑکپن سے، 2 بچپن سے، 3 نوعمری سے، 4 نوجوانی سے۔ چلیے اب ہم اقتباس میں جاتے ہیں۔ اقتباس کو ہم جب پہلی مرتبہ پڑھنا شروع کریں گے تو شروع سے پڑھیں گے۔ چلیے ہم شروع سے پڑھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو بچپن سے ہی مطالعے کا شوق تھا۔ پہلے ہی لائن میں آپ کو پہلا جو کوشچن ہے، آپ کا سوال ہے، اس کا جواب مل گیا۔ چونکہ یہیں پہ مجھے جواب مل گیا تو میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، چونکہ جواب مل گیا کہ کب سے ان کو مطالعے کا شوق تھا، بچپن سے۔ تو اب میں یہیں پہ رک جاؤں گا اور سوال پہ پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں اقتباس میں دیا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو مطالعے کا شوق بچپن سے تھا۔ کس سے تھا؟ بچپن سے تھا۔ ایک کوشچن حل ہو گیا۔ اب دوسرا کوشچن دیکھتے ہیں۔ دوسرا کوشچن کیا کہہ رہا ہے؟ مولانا آزاد کے والد یعنی ابو، مولانا آزاد کے والد کو کون سی بات ناپسند تھی؟ سیر و تفریح کرنا، 2 ہے پڑھنے کے بجائے موسیقی سننا یعنی گانا سننا، میوزک سننا، 3 ہے نصاب کی کتابوں کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھنا،
4 ہے بہت زیادہ اخبار پڑھنا۔ اب ہم پھر اقتباس میں جائیں گے اور جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے پڑھیں گے، اس کو نہیں پڑھنا، اس سے آگے پڑھنا ہے۔ جہاں سے جو کتاب ملتی فوراً پڑھ ڈالتے۔ ان کے والد کو یہ بات پسند نہ تھی کہ نصاب کی کتابوں کے سوا دوسری کتابیں پڑھے۔ دوسرا جواب مل گیا آپ کو، یہاں پہ آپ کا آنسر مل گیا کہ ان کے والد کو یہ بات پسند نہ تھی کہ نصاب کی کتابوں کے سوا دوسری کتابیں پڑھے۔ چلیے اب ہم دوسرا کوشچن دیکھتے ہیں۔ مولانا آزاد کے والد کو کون سی بات ناپسند تھی؟ تو یہ بات کہ نصاب کی کتابوں کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھنا، یہ ان کے والد کو کیا تھی؟ ناپسند تھی۔ آپشن مل گیا۔ دیکھیے 93 نمبر کوشچن کر رہا ہے، مولانا آزاد کا حافظہ کیسا تھا؟ غضب کا تھا، غیر معمولی تھا، بے حد اچھا تھا، معمولی تھا؟ چلیے جہاں تک ہم نے اقتباس پڑھا تھا وہیں سے پڑھنا ہے، شروع سے نہیں پڑھنا ہے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا وہیں سے پڑھنا تھا۔ چلیے یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ مولانا آزاد بہت ذہین تھے، ان کا حافظہ بھی غضب کا تھا۔ کیا تھا؟ ان کا حافظہ بھی غضب کا تھا۔ تو آپ کو جواب مل گیا۔ آپ کا جواب ہے کہ مولانا آزاد کا حافظہ کیسا تھا؟ تو جواب ہو جائے گا غضب کا تھا۔ کیسا تھا؟ غضب کا تھا۔ چلیے 94 نمبر کوشچن لکھتے ہیں کہ مولانا آزاد نے کتنے سال کی عمر میں لسان الصدق نامی پرچہ جاری کیا؟ 20 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں؟ اقتباس پہ جائیں گے اور جہاں تک پڑھا تھا وہیں سے پڑھنا ہے، پیچھے سے نہیں پڑھنا ہے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ حافظہ بھی غضب کا تھا۔ صرف 15 برس کی عمر میں لسان الصدق نامی پرچہ جاری کیا۔ کتنی سال کی عمر میں؟ صرف 15 سال کی عمر میں لسان الصدق نامی پرچہ کیا کیا؟ جاری کیا۔ تو 3 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب اخبار میں لوگ مولانا کے مضامین پڑھتے تو انہیں کیا سمجھتے تھے؟ بزرگ عالم، دانشور، ظہیر انسان، مدور؟ تو اب ہم چلتے ہیں اقتباس کی طرف اور جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے پڑھیں گے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ پرچہ جاری کیا یہاں تک، اب اس سے آگے پڑھیں گے۔ لوگ اس اخبار میں ان کے مضامین پڑھتے تو یہی سمجھتے تھے کہ ان کا لکھنے والا کوئی بزرگ عالم ہے۔ کیا ہے ان کا لکھنے والا؟ کوئی بزرگ عالم ہے۔ تو اب ہم آپشن کی طرف جاتے ہیں تو آپشن میں آپ کا 1 نمبر آپشن جو ہے یہ ہو گیا کہ ان کا پڑھنے والا اس مضمون کا وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کا مصنف ہے، لکھنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ بزرگ عالم ہے، حالانکہ وہ 15 سال کے تھے اس وقت صرف ہے۔ 96 نمبر کوشچن ہے کہ مولانا آزاد کو کس سے گہری دلچسپی تھی؟ والدین سے، دوستوں سے، ملک سے، بیوی سے؟ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کتنے آسانی کے ساتھ ہم بناتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا؟ یہی رننیتی کو آپ کو اپنانا ہے، انشاءاللہ آپ کا بہت بہترین ایگزام جائے گا۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے، مولانا آزاد سچے مسلمان اور اچھے انسان تھے، انہیں اپنے ملک سے گہری محبت تھی۔ کیا تھی؟ انہیں اپنے ملک سے گہری محبت تھی۔ تو کن سے گہری محبت تھی؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولانا آزاد کو کس سے گہری محبت تھی، گہری دلچسپی تھی؟ تو ملک سے تھی۔ یہ آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 97 نمبر کوشچن ہے کہ مولانا آزاد نے کس کے دل میں آزادی کی روح پھونکنے کے لیے اخبار جاری کیا؟ ہم وطنوں کے، ہم جماعتوں کے، ہم عمر لوگوں کے، ہم خیال لوگوں کے؟ چلیے اقتباس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، مولانا آزاد نے اپنے ہم وطنوں میں آزادی کی روح پھونکنے کے لیے اخبار جاری کیا۔ کس میں؟ ہم وطنوں میں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپشن میں ہم وطن کیا نمبر آپشن میں ہے، تو ہم کو وہ جواب مل جائے گا۔ تو مولانا آزاد نے کس کے دل میں آزادی کی روح پھونکنے کے لیے اخبار جاری کیا؟ تو ہم وطنوں کے۔ کن کے؟ ہم وطنوں کے۔
اگلا کوشچن ہے، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اقتباس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اقتباس میں جو لفظ آیا تھا دو، مضمون اور آزادی، اس سے متعلق ہم کو ویاکرن پوچھ رہا ہے، قواعد پوچھ رہا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے سیٹیٹ کا کہ آپ کے اقتباس میں جو لفظ آئے ہیں اسی سے متعلق آپ کو کیا ہوتے ہیں کہ قواعد پوچھے جاتے ہیں۔ چونکہ مضمون آیا تھا ایک شبد، تو اب یہاں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ مضمون کی جمع کیا ہے؟ مضامینات، مضامین، مضامیناتوں، مضاماتین۔ تو مضمون کی جمع ہوتی ہے دوستو مضامین، مضمون کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مضامین۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک سے زائد کو جمع کہتے ہیں، ایک کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زائد کو جمع کہتے ہیں، جس کو ایک وچن اور بہو وچن کہتے ہیں، سنگولر اور پلورل کہتے ہیں۔ 99 نمبر کوشچن ہے کہ آزادی کا متضاد کیا ہے؟ متضاد یعنی ولوم ہے نا، تو آزادی کا متضاد غلامی، قید، رہائی، نجات۔ تو آزادی کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ غلامی ہوتا ہے۔ آزادی کا متضاد غلامی ہوتا ہے۔ تو ہم نے اب تک 9 کوشچن کیے ہیں اور امید ہے کہ ان 9 کوشچن میں سے ایک بھی غلط نہ ہو، اور کتنا آسانی سے ہم نے کر لیا، اور ٹائم بھی ہمارا بہت کم لگا ہے نا۔ اور بھی اس کو تیزی سے کر سکتے تھے، میں تو آپ کو سمجھاتے ہوئے کر رہا ہوں ہے نا، کتنا آسانی سے۔ پھر ہم کو ایک مرتبہ یہاں پہ ہدایت کو پڑھ لینا ہے۔ ہدایت کیا کہہ رہا ہے؟ نیچے دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ سوال پہ آئیں گے، جس طرح ہم نے نثر کو بنایا اسی طرح نظم کو بنائیں گے ہے نا۔ سب سے پہلا 100 نمبر کوشچن ہے کہ گرمی سے تپتے ہوئے پانی سے کون تڑپ رہا ہے؟ آبی، راوی، مرغابی، آدمی۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں کہ گرمی سے تپتے ہوئے پانی سے کون تڑپ رہا ہے۔ شعر ہے، گرمی سے جو تڑپ رہا ہے پانی، پانی سے تڑپ رہے ہیں آبی، پانی سے تڑپ رہے ہیں آبی۔ تو کون تڑپ رہا ہے؟ آبی تڑپ رہے ہیں۔ دیکھیے 1 نمبر آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا کہ گرمی سے تپتے ہوئے پانی سے کون تڑپ رہا ہے؟ تو گرمی سے تپتے ہوئے پانی سے آبی تڑپ رہا ہے۔ کون تڑپ رہا ہے؟ آبی۔ 101 نمبر کوشچن ہے کہ گرمی کی وجہ سے بازار کیسا ہے؟ سستا، سرد، گرم، مہنگا۔ چلیے دیکھتے ہیں، جس طرح ہم نے نثر کو پڑھا تھا اسی طرح نظم کو بھی پڑھیں گے۔ جہاں تک دو مصرع ہم نے پڑھ لیا تھا، اب تیسرے مصرے سے پڑھیں گے۔ گاہک ہے نہ کوئی خریدار، گرمی سے سرد ہوا ہے بازار، گرمی سے سرد ہوا ہے بازار۔ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے کہ گرمی کی وجہ سے بازار کیسا ہے؟ سستا ہے، سرد ہے، گرم ہے، مہنگا ہے۔ تو گرمی سے کیا ہو گیا؟ بازار سرد ہو گیا ہے۔ گرمی سے بازار کیا ہو گیا؟ سرد ہو گیا۔ 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 102 نمبر کوشچن ہے کہ گرمی میں باغوں میں کیا چیز چھائی ہوتی ہے؟ ہریالی، خزاں، ویرانی، مایوسی۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں، شعر کو دیکھتے ہیں کہ شعر کیا کہہ رہا ہے۔ جہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اب اس سے آگے پڑھیں گے۔ افسردگی برگ و بار پر ہے، باغوں میں خزاں بہار پر ہے۔ باغوں میں خزاں کیا ہے؟ بہار پر ہے۔ تو باغوں میں کیا ہے؟ خزاں ہے۔ باغوں میں کیا ہے؟ خزاں ہے۔ تو آپ کا کوشچن کیا کہہ رہا ہے کہ گرمی میں باغوں میں کیا چیز چھائی ہوتی ہے؟ تو ہریالی چھائی ہوتی ہے، خزاں چھائی ہوتی ہے، ویرانی چھائی ہوتی ہے، یا مایوسی چھائی ہوتی ہے؟ تو دوستو گرمی میں باغوں میں خزاں چھائی ہوتی ہے، یعنی پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں۔ 103 نمبر کوشچن ہے کہ گرمی کی وجہ سے کس پر افسردگی چھائی ہوئی ہے؟ برگ و بار پر، پھولوں پر، پرندوں پر، پیڑ پودوں پر۔ ابھی ہم نے جس مصرع کو پڑھا تھا اسی مصرے میں کہا گیا تھا کہ افسردگی برگ و بار پر ہے، افسردگی برگ و بار پر ہے، باغوں میں خزاں بہار پر ہے، باغوں میں خزاں بہار پر ہے۔ تو کیا ہے؟ افسردگی کس پر طاری ہے؟ تو افسردگی جو ہے وہ برگ و بار پر چھائی ہوئی ہے۔ افسردگی کس پہ چھائی ہوئی ہے؟ برگ و بار، یعنی 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟
सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है कि शायर ने किस महीने को कहर बताया है? दिसंबर, जून, जुलाई, अगस्त। शेर को हम देख लेते हैं किस महीने को जो है कहर बताया है। हर चीज से आग उबल रही है, पंखे से भी लू निकल रही है, क्या कहर है जून का महीना? क्या कहर है जून का महीना है जिसमें में खून का पसीना? तो कहर कौन है? जून का महीना है। आपसे क्या पूछ रहा है कि शायर ने किस महीने को कहर बताया है? दिसंबर, जून, जुलाई, अगस्त। तो जून को बताया है। किसको बताया है? जून को बताया है। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको व्याकरण से पूछ लिया। तो दो क्वेश्चन जो है पीछे व्याकरण से पूछा गया, पीछे गद्य में पूछा गया और एक यहाँ, यानी 3। तो 2 से 3 है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है वो कवायद से पूछे जाते हैं और 12 क्वेश्चन जो है लगभग आपके वो क्या है आपको गद्य से पूछे जाते हैं, है ना। तो बहुत आसानी के साथ बताते हैं। और व्याकरण में भी बहुत आसान जो वाहिद, जमा, मुतजाद, है ना, मुतरादिफ, पर्यायवाची जिसको कहते हैं, इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं जो बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, है ना। बहुत आसानी से आप 15 नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, बाजार की जमा है बाजारों, बाजारें, बाजारात, बाजारातें। तो बाजार की जमा बाजारों है, बाजार की जमा बाजारों। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसानी के साथ और आराम के साथ हमने सवालात को हल कर लिए और इसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। अगर आप इसी तरह हल करते हैं और 15 नंबर गद और पद से आप हासिल कर लेते हैं तो उधर के जो 15 नंबर और बचते हैं आपके पेडागोजी के, आपने इतना ज़्यादा पेडागोजी किया है सीडीपी में, है ना, ईवीएस वगैरह में, हर जगह पेडागोजी आपने किया है। और अगर आप उसको उर्दू के लफ्ज़ से कनेक्ट कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि उधर के 15 पेडागोजी उर्दू के हैं उसमें आप 12, 13, 14 वहाँ तक ला सकते हैं। और अगर उर्दू या किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप इस रणनीति के साथ अगर काम करते हैं और 25+ आप अगर नंबर लाते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। तो उम्मीद है कि मुझे ये आपको ये अच्छा लगा होगा ये तरीक़ा। अगर आपको ये तरीक़ा अच्छा लगता है और अभी तक आपका इम्तिहान शुरू नहीं हो, अभी इम्तिहान में आपके टाइम है, तो 1-2 मरतबा आप इस मेथड को अपना के देखिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा और कम वक्त में आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों दुआओं में याद रखिए और इस तरीक़े को अपनाइए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये तरीक़ा कैसा लगा। इस तरीक़े को आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अपना सकते हैं और अपने टाइम का बचत कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए।